صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کا یہ تیسرا رکوع ہے، اس کی آیات مبارکہ ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تین طرح کی آیات جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا ہم نے مطالعہ کیا۔ سب سے پہلے جو اللہ کی اس کائنات میں عرضی آیات ہیں ان کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس زمین کے اندر روئیدگی کی چیزوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت و استعداد رکھتی ہے کہ ایک خشک زمین اللہ بارش نازل کر کے اس کے اندر ہریالی اور سبزہ پیدا کرنے، اناج، غلے، ترکاریاں اگانے کی طاقت و قوت کس طرح پیدا کر دیتے ہیں، اور ان سے کس طرح کھجوروں کے باغات، انگوروں کے باغات اور انسانی ضروریات کی طرح طرح کی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد فلکی اور آسمانی آیات کا تذکرہ کیا کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ نے افلاک میں چاند اور سورج کا ایک نظم و نسق قائم کیا ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے عمل میں، دوسرے کے اس کی ذمہ داری میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتا۔ چاند اپنے وقت پر اپنے محور میں طلوع و غروب ہو رہا ہے، سورج اپنے محور کے اندر کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ لیل و نہار کا تغیر اور اسی طرح موسموں کی تبدیلیاں یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ اس میں جتنا غور کرتے چلے جاؤ گے اتنی اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا یقین تمہارے قلوب پر واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آسمان و زمین کے درمیان فضاؤں میں، پانی میں، سمندروں میں، دریاؤں میں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کا تذکرہ کیا کہ تم دیکھتے نہیں کس طرح بھرے ہوئے جہاز تمہارے سامان تمہاری اپنی ذوات سے، اور جہاز ہی کی مانند ہوائی جہاز، بحری جہازوں کی طرح ہوائی جہاز بھی ہیں، اور بے شمار سواریاں جو انسان اپنی استعمال اور ضرورت کے لیے ان کو اپنے کام میں لاتا ہے۔ تو یہ دیکھو کس ذات نے ان کے اندر یہ تسخیر کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ ان تین قسم کی آیات اور نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے دو بڑے احکامات دیے ہیں۔ پہلا حکم اللہ نے ان الفاظ میں دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی تشریح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ سے کرتے ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تین باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور تین باتوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا۔ ان 6 باتوں کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ پہلا جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ عدل و انصاف ہے۔ دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا، عدل و انصاف کرنا، یہ یاد بھی رکھیں کہ عدل کا تعلق محض عدالت سے نہیں ہوتا، زندگی کے ہر شعبے سے، اور خاص طور پر حکومتی ذمہ داریاں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، عدل کے مطابق ان کو بروئے کار لانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو فرمایا یأمر بالعدل، اور پھر اس کے بعد والاحسان، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا،
اچھا سلوک کرنا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جتنا کوئی قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کے حقوق بڑھتے چلے جاتے ہیں، اولاد ہے اس کا حق بڑھ جاتا ہے، پھر اسی طرح پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور درجہ بدرجہ قوم سے تعلق، ایک قوم سے وابستہ لوگ، ایک ملک سے وابستہ لوگ، ان کے حقوق ہیں، پھر اسی طرح ان کے پڑوسی ہیں۔ تو جتنے بھی تمہارے اوپر تمہارے ساتھ قرابت کی نسبت رکھتے ہیں، چاہے وہ نسلی اور خاندانی قرابت ہو، چاہے وہ کسی اور اعتبار سے قرابت ہو، پڑوس کے اعتبار سے ہو، ملک کے اعتبار سے، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اس کے مقابلے میں منکرات سے، فحش اور بے حیائی اور وعدہ خلافی سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ تو اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں تقوی اختیار کرو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور ڈرو اللہ کے عذاب سے، ایسے کام مت کر کے جاؤ جس کا بعد میں بھی تمہیں کیا ہے خمیازہ، دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کا عذاب، ان کی سزا، ان کی برائی تم تک پہنچتی رہے۔ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، یا ایسے کام مت کر کے جاؤ جو مستقبل میں ان کاموں کا جب تمہیں سامنا کرنا پڑے گا تو پچھتاوا ہو، اس وقت تمہارے لیے وہ کام ان کو دیکھ کر تمہارے لیے، تمہاری روح کے لیے پریشانی اور اذیت و تکلیف کا وہ سبب بنے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے، انسان کی گفتار، انسان کا کردار، وہ فنا نہیں ہو جاتا۔ اب تو یہ سائنس نے اور چیزیں عیاں کر دی ہیں کہ ہر انسان کی حرکت، ہر اس کا سکون، ہر اس کی بات، وہ فضا میں محفوظ ہے، وہ موجود ہے۔ اس کو آپ کسی آلے کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے کہیں دوسرے اس کو دکھا بھی سکتے ہیں۔ یہ تو ہماری دنیا کے آلات اس موجود انسانی آواز اور اس کی شکل و صورت اور ان چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو انسانیت کے لیے جو ایک بہت بڑا سرور لگایا ہوا ہے، جو اوپر سے ایک بہت بڑا کیمرہ لگایا ہوا ہے جو اس کے افعال و اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ ان کو دیکھے گا، اپنی ہر حرکت کو دیکھے گا، ہر عمل کو دیکھے گا، ہر بات کو وہ دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے کیا تم کر رہے ہو، آنے والے وقت کے لیے تم نے کون سے اعمال اچھے کیے۔ جب انسان ان کو دیکھے گا نا پھر پچھتائے گا، ہائے افسوس کہ میں نے یہ کیا حرکت کی۔ زندگی میں ہر انسان جانتا ہے کہ ایسا موقع آتا ہے کہ ایک وقت اس نے بہت ہی کوئی بیہودہ بری حرکت کی ہوتی ہے، اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا۔ مستقبل میں جب وہ اس حرکت اور عمل پر غور کرتا ہے تو بڑا پچھتاتا ہے کہ یار یہ میں نے کتنا غلط کام کیا، اس کی سزا ابھی بھی مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے، کہ مجھے مثلاً پیپر میں یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس وقت میں نے یہ غفلت کی تو اس کے نتیجے میں میرا رزلٹ ناقص آیا، یا اور اس طرح کے کئی ایک معاملات میں انسان اس کا تجربہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی دنیا میں عدل و انصاف کرو، اور ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو کچھ تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، اگر ظلم و زیادتی ہی پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہو، یا جو تم نے اعمال کر کے آگے کے لیے جو کچھ بھیج دیا ہے اس کے بارے میں تمہیں فکر نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو تمہارا برا حال ہوگا۔ تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ سے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی آتی ہے تو بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے الا کانوا عنہا معرضین، کہ اس سے اعراض، غفلت برتے ہوئے گزر جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ پہلا حکم تو اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا دیا، اور دوسرا حکم معاشی طور پر جن کے پاس جو وسائل ہیں ان وسائل کو مل بانٹ کر کھانے کا حکم دیا۔ جی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں،
سیاسی نظم و نسق انسان کا، کسی قوم کا عدل پر قائم ہو تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے اس پر، اور معاشی سسٹم اور نظام ان کا مساوات پر ہو، مل بانٹ کر کھانے کا ہو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا ہو، تو وہ معاشرہ انتہائی خوشحال ہوتا ہے، وہاں محبتیں ہوتی ہیں، وہاں امن ہوتا ہے، اور وہ معاشرہ ایک گویا کہ دنیا کے اندر حسنہ بن جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ظالم سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل معاشرے کے افراد ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ کافر ظالم یہ کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے؟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ اگر چاہتا تو کھلا دیتا؟ کیا بات کہی انہوں نے جی، اللہ کی ذات کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ تو فرما رہے ہیں خرچ کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے۔ رزق کی تو تقسیم اللہ نے کی ہے، اللہ منقسم ہے، قاسم ہے، رزق کی کسی کو غریب اس نے کر دیا، ہمیں اس نے مالدار بنا دیا، دولت ہمارے حصے میں اس نے رکھ دی ہے۔ ان غریبوں کو اگر اللہ نے کھلانا ہوتا تو ان کو رزق دے دیتا، دولت دے دیتا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ان پر خرچ کرو۔ آج بھی یہ ماضی کی ہی ذہنیت نہیں تھی، اس دور کے سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ صرف نہیں تھی، آج بھی یہی سرمایہ دار کی ذہنیت، اور اس پر مزید ظلم یہ کہ مذہبی طبقہ اس سرمایہ دار کی اس ذہنیت کو پروان چڑھاتا ہے کہ یہ سب کچھ گویا کہ اللہ کی تقدیر ہے۔ وہ بھی یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتے ان کو کھلانا تو اللہ ان کو کھلا دیتے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو کھلاؤ، یعنی ان کی قسمت میں تو غربت تھی، ان کی قسمت میں تو اسی طرح مرنا ہے، ان کے لیے اسی طرح چیخنا چلانا، اپنی ضرورتوں کے لیے تڑپنا ہی لکھا ہوا ہے، عیاشیاں تو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن نے، جب آپ قرآن کی ایک آیت سے دوسرے سے کاٹ کر پڑھیں گے نا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بات تب صحیح سمجھ آتی ہے جب اس پورے قرآن کے تمام علوم اور احکامات کو سامنے رکھا جاتا ہے، ایک بات دین کی دوسری سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو جب ان دونوں کو ملا کر آپ پڑھیں گے تو صحیح بات تک پہنچے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اس نے تم سب کے لیے پیدا کی۔ اللہ خالق ہے، اس نے یہاں نعمت زمین میں پیدا کی، آسمان میں اس نے تمہارے لیے نعمتوں کا انتظام کیا، پانی اتارتا ہے، اس نے نظام شمسی، فلکی، قمری، اس نے ایک نظام بنایا، یہ جس کا تذکرہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ نے تو یہ سسٹم اور نظام سب کے لیے بنایا ہے۔ کیا سورج اپنی تپش، اپنی روشنی مخصوص طبقے کو دیتا ہے؟ وہ تو دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے، بلا تفریق دیتا ہے۔ چاند کی چاندنی جو چیزوں کے اندر اناج اور چیزوں کے اندر غذائیت پیدا کرتی ہے، پختگی پیدا کرتی ہے، مٹھاس لاتی ہے، وہ صرف امیروں کی اس جو ہوتی ہے پیداوار اس کے اندر یہ کام کرتی ہے، غریبوں کی پیداوار میں وہ کام نہیں کرتی۔ چاند کی چاندنی تو اپنا کام مسلسل کر رہی ہے، بارشیں صرف امیروں کے گھروں پر ہوتی ہیں، غریبوں کے گھروں پر اور کھیتوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ نے تو اس کائنات کا جو نظام اور سسٹم بنایا وہ تو سب کے لیے یکساں بنایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم سب کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ایک جماعت کو ذمہ دار بنایا کہ اللہ کی اب ان نعمتوں کو انصاف کے ساتھ تم نے تقسیم کرنا ہے، ان وسائل کو مل بانٹ کر تم نے کھانا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ لیکن یہ سرمایہ دار جس کے ہاتھ میں وسائل آ گئے، طاقت و قوت آ گئی، اس نے، یہی تو اس کا امتحان تھا کہ اب یہ ان وسائل کو منصفانہ تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس نے اس پہ ڈنڈی مارنا شروع کر دی، ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر مزید یہ کہ ان غریبوں محتاجوں کے اس رد عمل سے بچنے کے لیے مذہبی انداز سے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ یہ جو
تنگ دستی، غربت، بدحالی یہ تمہاری قسمت ہے، اس پر کنات کر کے بیٹھے رہو، اس کے خلاف کوئی رد عمل نہ دو، اس کے خلاف کوئی ریئیکشن نہیں تمہارا ہونا چاہیے کہ تم اس کے خلاف انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اس کو قبول کر لو۔ جی، اس کو یوں ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر یہاں 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں 2000 روپے دوں ایک صاحب کو کہ ان میں تقسیم کر دو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 20 آدمی ہیں تو یہ سب کو 100 روپے ملنا چاہیے، یا 200 روپے سب کو ملنے چاہیے۔ 100 روپے حصے میں آتا ہے تو سب میں 100 روپے تقسیم کر دیں۔ لیکن وہ صاحب یوں کرے، اس کو کہا تو یوں گیا کہ ان سب میں تقسیم کر دو، تو ایک کو 50 دے دیتا ہے، ایک کو 10 دے دیتا ہے، ایک کو جو ہے وہ دیتا ہی نہیں ہے، تو کہتا ہے جی میں نے تو حکم پر عمل کر لیا کہ میں نے تقسیم کر دیے۔ جی، تقسیم کرنے کا حکم تھا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، تم نے تقسیم تو کیے ہیں لیکن عدل پر مبنی تقسیم نہیں تھی۔ یہی تو تمہارا امتحان تھا کہ تمہارے اندر کتنی عدالت ہے، انصاف پسندی کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا معتدل اور درست ہے۔ اس لیے اس سے پہلی آیت میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ عدل کرو، انصاف کرو، وسائل مل بانٹ کر کرو۔ لیکن ظالم کہتا ہے کہ جی نہیں، جو میرے قبضے میں آ گئے ہیں اب یہ تو میرے ہیں، اور میں اب ان کو کسی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی کو اگر وہ ایک وقت ایک تھیلا بانٹ دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس میں نے حق ادا کر دیا۔ یہی ظلم ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو یہاں بیان فرمایا۔ اس وقت کی بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت یہی تھی اور آج کی بھی سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ ہے، اور ہم اس کا الزام اللہ پر لگاتے ہیں کہ یہ دنیا میں غربت، بدحالی ہے اللہ کی پیدا کردہ ہے، انسانوں کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو معاشرے میں انتہائی درجے کی بدحالی اور غربت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بہترین سسٹم اور نظام قائم کیا کہ اب وہ غربت، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی ہے۔ پہلے لینے والے تھے تو اب دینے والے ہیں، لینے والا اس معاشرے میں کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدحالی کیسے بدل کے رکھ دی؟ جی، پہلے تو بیچارے لوگوں کی بری حالت ہے، اب یہ ہے کہ کوئی انسان تو ایک طرف رہا، جانور بھی بھوک سے نہیں مرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک کتا بھی اگر بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ عمر سے پوچھا جائے گا کیا عمر کو ان آیات کا نہیں پتا تھا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بھوک ہے، یہ ہے مالداری ہے، یہ تو سب اللہ کی طرف سے، تو عمر کیوں اس حوالے سے فکر مند ہے، ڈر رہے ہیں کہ عمر سے پوچھا جائے گا؟ تو معلوم ہوا یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے قبضے میں اختیار ہے کہ وہ عدل کرے، امن قائم کرے، تقسیم برابری کے ساتھ کرے، ہر ایک کو موقع فراہم کرے کہ ان وسائل سے وہ کیا کر سکے، استفادہ کر سکے۔ اب مالداروں کے لیے تو استفادے کے موقع رکھ دیے جائیں کہ وہ خوب کاروبار کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ غریبوں کے لیے کوئی راستہ نہ ہو، وہ بیچارہ کوئی کاروبار کر لے تو الٹا اس کے کاروبار کو تباہ و برباد کرنے کے لیے طاقت کے بل بوتے پہنچ جائیں۔ ریڑیاں لگانے والا بیچارے ایک ریڑی لگا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے تو پہنچ جائیں جناب اس کی ریڑی کبھی تیا پانچا کر دیں، اس کے جو وہ پھل اس نے کسی سے قرضہ اٹھا کر لگائے تھے اس کو بھی کیا پھینک دیں۔ بھائی ان کے لیے تم نظام بناؤ، جگہ مخصوص کرو اور ان کے لیے سہولتیں پیدا کرو، بجائے سہولتیں پیدا کرنے کے الٹا ان کو اور کیا مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہو۔ آخر روٹی تو انہوں نے بھی کمانی ہے، اس کا بھی تو انتظام کرو۔ انتظام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا نظام تم بناتے نہیں ہو لیکن ان پر پریشرائز ہو کر جو پریشر ڈال کر ان کو الٹا نقصان پہنچاتے ہو تو یہ تمہاری خرابی ہے، یہ تمہارا ظلم ہے، جس کی بنیاد پر تم انصاف نہیں کر رہے اور اس کی گھر کی حالت اور خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں ایمان والوں سے، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھلاتا؟ اتنی غلط بات انہوں نے کہی کہ اللہ نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا اور فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین،
تم تو سری اور کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ جو بات کی ہے بہت بڑی گمراہی کی بات کہی ہے کہ اللہ کی طرف تم نے اس غربت کی نسبت کر دی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، قرآن مجید نے ایک بات فرمائی کہ دیکھو ایک وقت اور وعدہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے جس دن تمہاری ان کرتوتوں اور اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ ایک دن اللہ نے رکھا ہوا ہے، قیامت کا دن۔ اب جب ان کو اس دن سے ڈرایا جاتا تھا کہ اس دن سے خبردار ہو جاؤ، تو وہ کہتے ہیں وہ کب آئے گا وعدہ، وہ وقت کب آئے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جی وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے وہ وقت آئے گا تو ان کو بتا کر نہیں آئے گا، اعلان کر کے نہیں آئے گا، اعلان نہیں کیا جائے گا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں لمحے قیامت آ رہی ہے۔ وہ ان کی پاس قیامت آئے گی اچانک، اس طرح کہ آپس میں یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صورتحال یہ ہوگی کہ دو آدمی کپڑا خرید رہے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کپڑے کی تھان انہوں نے کھولا ہوا ہوگا، اب لپیٹنے کا موقع نہیں ملے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنے حوض کا لیپا پائی کر رہا ہوگا کہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے جو ہے اس کی تیاری کر رہا ہوگا، کسی حال میں ہی قیامت آ جائے گی اور اس کو لیپ کرنے کی نوبت نہیں پہنچے گی۔ ایک آدمی وزن کرنے کے لیے ترازو میں اس نے چیز کو رکھی ہوگی، ابھی اٹھائے گا نہیں کہ وہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی گھر سے باہر نکلا کسی کام کے لیے، واپس نہیں پلٹا، قیامت آ جائے گی۔ اسی کو قرآن نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدہ، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر ایک بہت بڑی سخت چیخ اور چنگھاڑ کا کہ تاخذهم، وہ جو ان کو اچانک پکڑ لے گی اس حال میں کہ آپس میں یخصمون، بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ اس وقت فلا يستطيعون توصیۃ، وصیت کرنے کسی کو بات کہنے کی بھی ان کے پاس فرصت نہیں ہوگی، ولا الى اہل یرجعون، اور نہیں اپنے گھر والوں میں واپس لوٹنے کی ان کے پاس فرصت ہوگی۔ وہ جب آئے گی اچانک آئے گی، ان کو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے انسان کو موقع دے رکھا ہے کہ اب تم اپنی مرضی سے اللہ کے احکامات اور قوانین کے مطابق عمل کر کے اس کل قیامت کے دن کے لیے کیا کچھ بھیج رہے ہو وہ دیکھو، کل کے لیے کیا تم نے سامان تیار کر رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین کے تیسرے رکوع میں اپنی آیات دلائل کے ذریعے سے اس کائنات کے نظام کو جو اس نے قائم کیا ہے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے نتیجے کے طور پر دو اہم احکامات ان کا تذکرہ کیا ہے، ایک تقوی یعنی سیاسی طور پر عدل و انصاف قائم کرنا، اور دوسرا معاشی مساوات قائم کرنا کہ معاشی طور پر لوگوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اور اس کے پیچھے جو اصل تحریک ہے یا محرک ہے وہ قیامت کا نظریہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں آج وہ اس طرح اپنے عوام میں معاشی مساوات قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ہمیشہ اس طرح کے انقلاب جو شروع میں مزدوروں اور غریبوں اور کمزوروں کی آواز بن کر اٹھتے ہیں، رفتہ رفتہ جب ان کے پاس وسائل آ جاتے ہیں، طاقت و قوت ان کے پاس آ جاتی ہے، تو وہ پھر خود ظلم کرنے لگ پڑتی ہیں۔ کتنی تاریخ میں ایسی داستانیں اور واقعات ہیں۔ اس لیے اس ظلم سے بچانے والی چیز وہ در حقیقت محاسبہ ہے، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کی جواب دہی کا یقین ہے۔ جن قوموں کو، جن افراد کو کل قیامت کے دن پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک دن حساب دینا ہے، یہ چیز انسانوں کو ظلم کرنے سے روک سکتی ہے کہ یہ ایسی نہیں کہ
جو کچھ میں کروں گا بس وہ یہیں تک رہ جائے گا، بلکہ ایک دن اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ میرے ایک ایک پائی کا، ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اس دن کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا۔ پیچھے جیسے کہ ذکر فرمایا جب وہ وقت آئے گا تو فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون، ان کا نہ تو کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہوگا، نہیں اللہ کی گرفت سے ظالموں کو کوئی بچائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی